هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 2، جملوں کی اقسام. اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 15 ویڈیوز بنا چکے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 16 اور اب تک جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ اتنی جملوں کی جو ہے وہ بنیادی طور پر اصل کے اعتبار سے جو ہے وہ 4 قسمیں ہوتی ہیں. یہ ہم لوگ جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں: جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ ظرفیہ اور جملہ شرطیہ. پھر اس کی جو ہے ہم نے مختلف اعتبارات سے تقسیم کی تھی. پھر ایک اور اعتبار سے ہم جو ہے وہ جمل کی اقسام کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اور اس اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعتبار صفات، اس اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشہور جملے کی 9 قسمیں ہیں. اس میں سے جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ یہ مبینہ پڑھ چکے، معللہ پڑھ چکے، معترضہ، مستأنفہ اور نتیجیہ اور حالیہ پڑھ چکے ہیں. آج جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے معطوفہ. یہ بھی بہت ہی آسان ہے. بنیادی طور پر جب ہم جملے کو سمجھ لیتے ہیں نا تو اس اعتبار سے تقسیم کو سمجھنا جو ہے وہ زیادہ مشکل نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا اس کو سمجھنے سے پہلے کہ ہمارے پاس کچھ حروف ہوتے ہیں، حروف عاطفہ. حروف عاطفہ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کنیکٹ کرنے کے لیے لاتے ہیں 2 چیزوں کو نا. تو مطلب یہ کہ کنجیکشن اس کو جو ہے وہ عربک میں کہتے ہیں. جیسے کہ میں یوں کہوں جاء آیا زیدن، زید آیا، وہ بکرن، ٹھیک ہے، اور بکر جو ہے نا آیا. تو اب زید اور بکر میرے پاس آیا تو اب یہ زید اور یہ واو جو ہے وہ عاطفہ ہو گیا اور بکر. اس نے جو ہے یہ اور کا معنی ہمیں دیا ہے. یہ والا جو واو ہے نا یہ واو کنجیکشن کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر تو مفرد ہے نا، بکرن مفرد ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آگے جو ہے وہ پورا کا پورا جملہ ہوتا ہے، جیسے ذہب بکرن، لیکن جاءنی زیدن و ذہب بکرن، ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے وہ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں؟ اس میں پہلے آپ سمجھ لیں کہ اتنا ہے نا جملہ، اتنا اس کی ترکیب اگر آپ سے کرنے کے لیے کہی جائے تو آپ کہیں گے جاء فعل اور نی جو ہے وہ جو ہے مفعول اور زیدن جو ہے وہ فاعل. پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ واو جو ہے وہ کیا ہے؟ واو حرف عطف ہے. پھر ذہب فعل اور بکرن اس کا فاعل اور پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. لیکن یہ والا جو جملہ فعلیہ خبریہ ہوا نا اس کا جو ہے وہ عطف اس کے اوپر جا رہا ہے تو اس کو ہم لوگ کہیں گے معطوف علیہ. جس کے اوپر عطف جاتا ہے نا، جس کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور یہ واو جو ہے نا یہ واو بن گیا عاطفہ. اور اس جملے کو اگر جملہ نہیں ہوتا تو ہم لوگ کہہ دیتے معطوف، بس یہ معطوف بن جاتا جیسے کہ یہ یہاں پر ہے نا. لیکن اب ہم لوگ کہیں گے اس کو پورے کو کہیں گے جملہ معطوفہ. یہ پورا کا پورا جملہ بنا ہے نا تو اس پورے کے پورے جملے کو ہم لوگ کہہ دیں گے جملہ معطوفہ. تو میرے پاس زید آیا اور بکر آیا تو معطوفہ جملہ اس کو کہتے ہیں جو عطف کے ذریعے سے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ کنیکٹ کیا جاتا ہے. جس طرح سے یہاں پر میرے پاس زید آیا اور بکر آیا تو یہ والا جو اور بکر آیا یہاں سے لے کر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ پورا کا پورا جملہ معطوفہ جو ہے وہ کہلائے گا. تو الحمدللہ یہ جملہ معطوفہ بھی ہم نے سمجھ لیا ہے. اب اس اعتبار سے اعتبار صفات جو جمل کی اقسام کی تھی نا اس میں یہ مفصلہ اور یہ مفسرہ جو ہے وہ رہ گیا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ہم لوگ سمجھ لیں گے. مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.